بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا تو ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 سے 233 تک تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی دو آیات کا ترجمہ ہم موضوع کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے تکرار کر کے آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے کوئی مضائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 230۔ اگر یعنی دو دفعہ طلاق ہو چکی تھی اور تیسری مرتبہ یہ پروسیس اگر تکرار ہو، اگر پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔
ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ پس موضوع جو ان آیات میں زیر بحث ہے وہ بالخصوص عورت اور مرد میں اگر ہم آہنگی نہ ہو سکے اور انہوں نے جدا ہونا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور ان دونوں کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سلسلہ کلام اسی موضوع پر آیت نمبر 231 میں آگے چل رہا ہے، اور آیت نمبر 231 میں دوبارہ 231 بھی اور 232 ان دونوں آیات میں گویا کہ مردوں سے خطاب ہے کہ اگر اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کے احکام کی پابندی اور وہ کریں، اور کسی بھی صورت میں وہ اس عورت کو جس سے وہ جدا ہونا چاہتے ہیں اس کو تنگ نہ کریں یا اس پر ظلم و زیادتی نہ کریں کسی بھی وجہ سے، چاہے اس لیے کہ وہ اس سے کچھ مال لینا چاہتے ہوں کہ میں تب طلاق دوں گا جب اتنے پیسے مجھے دیے جائیں، یا زبردستی کر کے اور جو حق مہر دے چکے ہیں عورت کو وہ اس سے واپس لینا چاہتے ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تعبیر کیا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ گویا آیات الہی کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو آیت کے الفاظ پہ توجہ کیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو۔ اجل مدت کو کہتے ہیں، فکس ٹائم کو کہتے ہیں، اور یہاں اجل سے مراد عدت کا تمام ہونے کے بالکل قریب پہنچ جانا ہے۔ اس سے مراد عدت کا تمام ہونا نہیں ہے بلکہ عدت تمام ہونے کے قریب پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ جب عدت تمام ہو جائے پھر تو مرد کا اختیار نہیں رہتا۔ عدت کے دوران آخری وقت تک وہ اگر ارادہ کرے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد مرد کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگر مرد چاہے بھی تو جب تک عورت رضامند نہ ہو دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ الگ سے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر دوران عدت رجوع کر لے تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلی 2 طلاقوں میں اگر طلاق دی ہے پہلی مرتبہ اور عدت ابھی باقی ہے تو اگر رجوع کر لے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت ختم ہو چکی ہے تو پھر مرد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح جو ہے وہ عورت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوران عدت اگر مرد رجوع کر لے تو پھر عورت کا اس میں مثلا اس سے اجازت لینی شرط نہیں ہے اس کی، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ رجوع جو ہے بدنیتی پر مبنی نہ ہو، جیسے بعض لوگ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے رجوع کر لیا، اور زیادتی کرنے کے لیے۔
تو پہلی طلاق میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ جب طلاق دی جائے تو بھی اسی طرح دوران عدت اگر رجوع کر لیا جائے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر بھی وہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، لیکن نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر یہی پروسیس تیسری مرتبہ ہو تو پھر جیسے ہی تیسری طلاق ہوگی تو وہ عورت اپنی عدت گزارے گی، لیکن اب وہ جو عدت ہے اس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں طلاق کے بائن، یعنی اب یہ جدائی ہو گئی، اور عدت ختم ہو جائے تب بھی دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ جو پچھلی آیت نمبر 230 میں بات گزری، اور وہ بھی اتفاقاً اگر ہو جائے، مثلا خاتون نے اور شادی کر لی اور اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد اس شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی، اب اگر یہ پچھلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، البتہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کر لیں گے، حدود سے تجاوز نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ پہلے جدائی کس بنا پر ہوئی تھی؟ اگر وہی چیز ابھی موجود ہے تو پھر یہ کام نہ کرے۔ اللہ کی حدود سے تجاوز کا معنی یہ ہے کہ جو مرد کے فرائض بنتے ہیں وہ مرد ادا کرے، جو عورت کے فرائض بنتے ہیں عورت ان کی پابند ہو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، اتنی بیزاری ہو ایک دوسرے سے کہ مرد کے یا عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا، اللہ کی حدود سے تجاوز سے یہ مراد ہے، امکان ہو تو پھر یہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہ ہوں، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے لیے کوئی مناسب فیصلہ کرے زندگی کا۔ لہٰذا ہم نے عرض کی کہ یہاں جو ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی اجل یعنی اس عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں، چونکہ اب فائنل ڈیسیجن پھر ہو سکتا ہے جب عدت گزر جائے گی تو پھر تو اختیار ہی نہیں رہتا مرد کا، تو جب وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر دو راستے ہیں تمہارے سامنے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں روک لو، لیکن اگر روکنا ہے تو کیسے روکو؟ بِمَعْرُوفٍ، معروف ہم نے پہلے بھی آپ کو معنی بتایا، اب پھر دوبارہ تکرار کریں چونکہ یہ لفظ قرآن میں بہت زیادہ تکرار ہوتا ہے، شرعی ویسے احادیث روایات میں بھی تکرار ہوتا ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسانی فطرت قبول کرتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ مناسب کام ہے، یہ زیب دیتا ہے، اور منکر جو انسانی فطرت کے لیے اجنبی ہو، جس سے انسانی فطرت مانوس نہ ہو، اور اس کا ہوتا کہ یعنی انسان پسند نہ کرے، اسے غلط سمجھے، انسان کے اندر سے آواز آئے کہ یہ غلط ہے۔ معروف جانا پہچانا، جس کو انسان پہچانتا ہے، تو جب انسان جن کو اپنی زندگی میں مثلا انسانوں کی مثال لیں، جس انسان کو انسان آپ ایک بچے کو لیں، ایک چھوٹا بچہ، وہ جب ایسے کسی بندے کو دیکھتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے تو اس کی طرف چلا جاتا ہے، اگر وہ اس کو ہاتھ یوں کرے تو بچہ بھی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کی طرف، لیکن اگر وہ اس کے لیے منکر ہو یعنی اجنبی ہو تو وہ اس کو یوں کرے بھی تو بچہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ اس مثال سے آپ سمجھیں کہ معروف اور منکر کیا ہوتا ہے۔ معروف جس کو انسان کی طبیعت قبول کر رہی ہوتی، جو اس کے لیے جانا پہچانا ہوتا ہے، اس سے خطرہ محسوس نہیں کرتا، برا محسوس نہیں کرتا اس کو۔ منکر کون ہوتا ہے؟ جو انسان کے لیے اجنبی ہو۔ بچے والی مثال میں نے اسی لیے دی کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بچہ فوراً مثلا اس کی طرف جانے کی جگہ جس سے مانوس ہے، ماں یا باپ پاس کھڑے ہو تو ان کی پروٹیکشن میں جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کو نہ اٹھائے۔ تو اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائیاں اور برائیاں ہر انسان کے نفس کو الہام کر دی ہیں، یعنی بلٹ ان ہے انسان کے اندر، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ چیزیں وہ جب اس کے سامنے آتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ قابل قبول ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی فطرت قبول نہیں کرتی، وہ کہتا ہے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے ان عورتوں کی جن کو طلاق دی ہے تم نے، تو ان کو روک لو، لیکن بمعروف، قابل قبول طریقے سے، یعنی بدنیتی پر مبنی نہ ہو، تنگ کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ایسے طریقے سے روکو کہ
کہ دیکھنے والے کہیں کہ بڑا اچھا کام ہو گیا، بڑا مثبت کام ہو گیا کہ یہ دونوں کی مثلا صلح ہو گئی. اور اگر یہ امساک بالمعروف نہیں کر سکتے تم، ان کو اچھے طریقے سے بدنیتی سے ہٹ کر نیک نیتی سے صلح و صفائی کے لیے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا کرو؟ او سرحوہن بمعروف، تو پھر ان کو جانے دو، ان کو چھوڑ دو، لیکن یہ چھوڑنا بھی بمعروف، اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ دیکھنے والے کہیں کہ یعنی جدائی تو ہو گئی، نوبت یہاں تک آ گئی تھی، لیکن کیا اچھے طریقے سے، با اخلاق طریقے سے، اور جیسا کہ زیب دیتا ہے اس طریقے سے جدائی ہوئی ہے. تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہمارے جذبات اور ہمارا غصہ اور ہماری نفرت کچھ اور تقاضا کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کا دین کچھ اور تقاضا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ، اور ایکچولی امتحان ہوتا ہی وہیں پر ہے جہاں پہ ٹکراؤ ہو رہا ہو. میں کیا چاہتا ہوں، میرا دل کیا کر رہا ہے، اور دین اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. تو مومن وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے جذبات پر اور اپنی ڈیسیجنز لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو ملحوظ رکھیں، اس کی رضا اور ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھیں. لیکن ان معاملات میں، یہ جو طلاق وغیرہ کے معاملات ہیں، افسوس کے ساتھ تو بڑی لمبی چوڑی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا، اور پتہ نہیں عدالتوں میں کیا کیا غلط الزامات لگانا، وہ کامن چیز دیکھنے میں آتی ہے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ ایک معاملہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، پہلے سنا تھا لیکن پھر ایک دفعہ آنکھوں میں بھی دیکھا، کہ ایک جاننے والے تھے ہمارے کوئی، تو ان کا اپنی بیوی کے ساتھ جدائی کا معاملہ ہو گیا، اور بچوں کا مسئلہ تھا، بچے چھوٹے تھے، تو عدالت نے جو ہے وہ بچے ماں کو دے دی. اب وہ بندہ جو ہے متدین آدمی تھا، تو ہم بھی ساتھ تھے جب ہم اس کے وکیل سے بات کرنے گئے، اتفاق سے. ذرا توجہ کیجئے گا ہماری عدالتوں میں حالت کیا. اب اس وکیل نے ان کو سامنے بٹھا کر کیس لکھنا شروع کیا جو عدالت میں، تو اس وکیل نے کچھ باتیں تو ان سے پوچھی اور کچھ وہ خود ہی لکھنا شروع ہو گیا. مثلا کہ یہ خاتون جو تھی یہ بد چلن تھی، تو وہ شوہر وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ والا الزام آپ نہ لگائیں، یہ ایسا نہیں ہے معاملہ. تو وکیل صاحب نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑے پروفیشنل انداز میں کہا کہ بچے واپس لینے یا نہیں لینے. اگر جس طرح میں لکھ رہا ہوں اگر یہ چیزیں نہیں لگائی جائیں گی، یہ الزام نہیں لگائیں گے، تو ہمارا کیس ہی پہ جانا. تو میرا بھی ٹائم ضائع نہ کرو، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرو. جھوٹ لکھنا ایک کیس کو بنانے کے لیے، تہمت لگانا، یہ آج کل کے مسلمان کے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ہی سخت انداز میں یہ ایک دوسرے کے بارے میں جب گواہی دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے خلاف بھی ہے تمہارے تو اپنے خلاف دے دو. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہو گیا جو ہم اکثر تکرار کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو دین ایسے بتایا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ سامنے آئے اس وقت پھر ہمیں اپنا مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر کئی ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہماری بخشش ہو جاتی. تو اس دین کی تصویر نے کیا کیا ہے، ہر بندے کو ٹائم پر چیٹنگ کرنا اس کے لیے ایزی ہے. جب اپنی باری آئے جو مرضی گھپلا کرنا ہو، جو مرضی، سب اپنے لیے جائز سمجھتا ہے. اور جب اپنے مفادات دنیاوی فوائد حاصل کر لے، سیدھی انگلی سے یا ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال لے، اس کے بعد پھر صدقہ دے دے یا فلان کر دے یا کوئی اور کام کر دے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ دین کی وہ شکل ہے جو کسی بھی قوم کو کرپٹ کرنے کے لیے کافی ہے.
جبکہ آپ جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا پتہ ہی وہاں چلے گا جہاں تمہارا مفاد خطرے میں ہے. دین کا حکم کچھ اور ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. کب اس کا موقع کب آتا ہے؟ چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہو. اول والدین، اللہ نے تمہیں کہا کہ والدین کا احترام کرو، لیکن اب ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں تمہارا والد غلطی پر ہے، اس نے ظلم کیا ہے، تمہاری والدہ غلطی پر ہے. جس اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ والدین کا احترام کرو، وہی اللہ کہہ رہا ہے انہی والدین کے خلاف اگر گواہی بنتی ہے دو تو اول اقربین، یا تمہارے قریبی رشتہ دار ہو، گواہی سچی دو. کیونکہ جب گواہیاں جھوٹی دینے کے لیے چیزیں جسٹیفائی کرنا شروع ہو جائیں گی، پھر نظام عدل کبھی بھی عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا. چونکہ عدل و انصاف ہے ہی گواہیوں پر. سچی گواہی ملے گی تو مثلا قاضی کو پتہ چلے گا سچ، بشرطے کہ قاضی نے بھی پہلے سے رشوت نہ کھا لی ہو. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ معیارات نہیں ہوں گے، کسی معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. کہ میں ویسے تقریر کرتا رہوں لیکن جب میری باری آئے تو میں کہوں کہ ابھی تو مطلب اپنا الو سیدھا کرو نا، بعد میں پھر اللہ تو معاف کرنے والا اور غفور ہے، اس کی حدود کو پامال کر دو جب اپنا مطلب آئے. تو یہ والا مسئلہ جو ہے انسان کو اور پھر معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو یا تو معروف مناسب طریقے سے، قابل قبول طریقے سے روک لو، او یا سرحوہن بمعروف، ان سے جدا ہو جاؤ، وہ بھی ایسا طریقہ ہو کہ جو معروف والا ہو، اچھا لگے لوگوں کو. جدائی اچھی نہ لگے، لیکن جدائی پہ مجبوری ہو گئی تھی، نہیں گزارا ہو رہا تھا. جدائی کا طریقہ ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے، مہذب، جتنا مناسب طریقہ ہو سکتا تھا وہ اپنایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، لیکن اس حکم پر میں نے عرض کیا کہ بہت کم عمل دیکھنے میں آتا ہے. اب آگے دیکھیے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ہرگز انہیں نہ روکو، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے. یعنی اگر صلح کا تمہارا ارادہ نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں ہے اور پھر تم اس کو روک رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے نیت تمہاری گڑبڑ ہے. کوئی تکلیف دینا چاہتے ہو اس کو، کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو اس سے، کوئی اس کا مال کھانا چاہتے ہو. ہرگز یہ نہ کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، تو ان کو نقصان ضرر سے، ضرار ہے، ضرر یعنی نقصان، تنگ کرنا، تکلیف دینا، ظلم و زیادتی کرنا، تو ان کو ضرر، نقصان دینے کے لیے نہ روکو. لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، اس لیے مت روکو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اب یہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، اور جس نے بھی ایسا کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یہ دھمکی کیا ہے؟ یعنی اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ جس کا قانون اس نے مس یوز کیا ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا تھا کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ طلاق کی عدت کے دوران رجوع کر لے. لیکن رجوع اسی اللہ نے کہا کہ رجوع کب کرو؟ جب دل سے تم صلح و صفائی چاہتے ہو. لیکن اگر کسی بدنیتی کی بنا پر تم رجوع کر رہے ہو تو پھر تم کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، تمہیں عنقریب پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی. اس طرح اللہ تمہاری گرفت کرے گا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی کیا ایسا یہ کام، فقد، تو یقیناً، ظلم نفسہ، اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اپنے آپ پر. یہ ایک دھمکی کا سٹیپ. اگلا اس سے بڑھ کر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق. کیا مطلب؟
یعنی اگر تم صلح و صفائی کے ارادہ تمہارا نہیں تھا، کسی اور بدنیتی کی بنا پر تم نے رجوع کر لیا اور کہا کہ میں رجوع کر رہا ہوں اور یہ میری بیوی ہے، تو پھر تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اب یہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آیات کے لطیفے بنائے جائیں اور جوک سنائے جائیں تو آیات کا مذاق ہوگا، بلکہ موقع آنے پر جب اپنا کوئی مفاد درپیش ہو تو بندہ یا اپنا کوئی غصہ ٹھنڈا کرنا ہو یا کسی سے بدلہ لینا ہو اور وہاں پہ اللہ کے قانون کو انسان پامال کر دے اور مس یوز کرے اللہ کے قانون کو، تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک سورہ ہے قرآن کریم کی، سورہ جاثیہ، سورہ مبارکہ جاثیہ۔ اس کے اگر آپ آخر میں جائیں تو آخری جو 4-5 آیات ہیں وہاں پر یہ شاید 5th لاسٹ آیت ہے، یعنی اگر آپ آخر سے شروع کریں تو خداوند عالم اس طرح فرماتا ہے، توجہ کیجیے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، جب جہنم میں ڈال دے گا اللہ کچھ لوگوں کو تو فرمائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، پس آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ نہیں بھولتا، اللہ کو کوئی چیز نہیں بھولتی، تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی ہم ایسا رویہ تمہارے بارے میں اختیار کر لیں گے جیسے تم ہمیں یاد ہی نہیں ہو، تو آج ہم تمہیں بھلا دیں گے کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا اور الٹے سیدھے کام کرتے تھے، اللہ کی احکامات کو پامال کر دیتے تھے، جس طرح تمہارا رویہ تھا ہمارے احکام کے بارے میں، آج ہم بالکل وہی رویہ اپنائیں گے تمہارے بارے میں، جیسے تم بھی ہمیں یاد نہیں ہو، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تم کوئی چیز ہی نہیں ہو، جس طرح تم اللہ کے احکام کو اس طرح فراموش کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بیان فرماتا ہے، ذَلِكُمْ، یہ اس لیے ہم کریں گے، بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا۔ بس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّخِذُوا، عورتوں کے بارے میں طلاق کے مسائل میں اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، نیک نیتی ہے تو رجوع کرو، نیک نیتی نہیں ہے، نہیں ساتھ رکھنا چاہتے تو پھر تکلیف دینے کے لیے، کوئی مال بٹورنے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے مت رجوع کرو۔ کرو گے تو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ پھر تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب بن سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا، اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ تم نے بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنائے رکھا، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے دیا، تم سمجھ تم بڑے طاقتور ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تو تمہارا جو دل میں آئے تم کرتے رہو، تو آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہماری آیات کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بندہ صرف توضیح المسائل میں سے فقہی مسئلہ دیکھ لے، کبھی بھی اس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ ان احکامات کی روح کیا ہے، چونکہ وہاں پہ تو ایک سمپلی مسئلہ فقہی بیان ہوتا ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ اختیار تو ہے میرے پاس، لیکن اگر اس کو میں نے مس یوز کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر انسان ایسا موقع آنے پہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، اور اگر اللہ اور قیامت پر اس کا ایمان اگر نہیں، جیسے پیچھے اب گزر گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے، اور آگے بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ بس جس نے بھی یہ کام کیا تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے یاد کرو. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے ایک نعمت بنایا، سکون کا سبب بنایا، ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اولاد دیتا ہے، اولاد کی وجہ سے کتنی انسان کو سکون میسر ہوتا ہے، کتنی خوشیاں میسر ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے لیے نعمت قرار دیا ہے، تو نعمت کی شکر گزاری کرو، پھر خرابی مت کرو. ایک تو ناشکری نہ کرو. جب بھی نعمت یاد کرائی جاتی ہے، کس لیے یاد کرائی جاتی ہے؟ تاکہ گڑبڑ نہ کرے، انسان اپنے رویے کو ٹھیک کر لے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس کو جو اس نے تم پر نازل کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کتاب کی شکل میں، حکمت کی شکل. کتاب کے اندر ہی حکمت ہوتی ہے. یعنی ایک تو تم ایک دوسرے کے لیے نعمت ہو، اس بات کو یاد رکھو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور دوسرا اس کو یاد رکھو جو اللہ نے تمہارے آپس میں تعلقات کے بارے میں کتاب میں، اپنی کتاب میں تمہاری رہنمائی کی ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات کن قوانین کے زیر سایہ ہونے چاہیے، کن جذبات کے زیر سایہ ہونے چاہیے. تو بدنیتی کی بنا پر ان قوانین کو مس یوز نہ کرو، ان کا غلط استعمال ظلم و زیادتی کے لیے نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جو اللہ کی نعمت ہے تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت یعنی دانائی. يَعِظُكُمْ بِهِ، جس کے ذریعے وہ تمہیں موعظہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. اس کو مت بھولو. کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی احکام شریعت کے ذریعے اس نے تمہیں جو موعظہ کیا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو، اس کو مت بھولو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. تقوی کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیں. اردو میں آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، جبکہ تقوی ہم کئی بار بتا چکے ہیں تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی بچنا ہے. اب اگر ترجمہ کیا جائے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بچو، تو یہ مناسب ترجمہ نہیں ہے. لہذا ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچو جو اس نے نافرمانیوں کے نتیجے میں رکھا ہوا. تو اللہ کی نافرمانی سے بچو. اب وَاتَّقُوا اللَّهَ اوور آل ہر جگہ پہ اپلائی ہوگا، لیکن اس آیت میں جو آیا ہے تو یہ طلاق کے مسائل میں، یعنی جب میاں بیوی جدا ہونا چاہتے ہیں اور اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اگر معاملات اس نوبت کو پہنچ چکے ہوں، کوئی اور چارہ نہ ہو، جدائی ہی ہونی ہے. اب کس طرح جدائی ہونی ہے، کن معاملات کا خیال رکھنا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو، مت بھولنا کہ اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے علم رکھتا ہے. بدنیتی سے کرو گے تو یہ بات بھولنا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کو، کیا کام تم نے کس نیت سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لہٰذا اس کا تقوی اختیار کرو. جو رہنمائی اس نے کی ہے اس کے مطابق مرد اپنے اس اختیار کو استعمال کرے. آیت نمبر 231 کے ترجمے کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، تفسیر کوثر میں سے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو. شائستہ طور پر یعنی مناسب، قابل قبول. اور صرف ستانے کی خاطر، زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو.
اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو۔ اب انہوں نے تقویٰ کا ترجمہ کیا کیا؟ جیسے ہم نے عرض کیا، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 آپ نوٹ کر لیں، یہ نمبر بھی اور یہ آیت بھی، اور آپ کے آس پاس آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کا کوئی بھائی، کوئی ریلیٹیو، آپ کا بیٹا مثلا، کوئی بھی اگر خدا نخواستہ ایسا مورد آئے جس میں وہ اپنی بیوی سے جدا ہونا چاہتا ہو اور اپنے اس اختیار کو مس یوز کرنے لگے، تو آپ یہ آیت ضرور اس کو دیں۔ یہ والی آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231، جن جن چیزوں کی اس میں تاکید کی گئی ہے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے یہ آیت اس کی نظروں سے ضرور گزار دیں کہ اگر تمہاری نیت نہیں ہے ساتھ زندگی گزارنے کی تو پھر کسی اور مقصد کے لیے تنگ نہیں کرو اس کو، اور اگر تنگ کر رہے ہو تو یہ آیت خود اپنی کافی واضح الفاظ میں اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ تو میں عرض کروں گا ضرور کیجیے گا، اور میں کہہ رہا اس لیے ہوں اور اتنا ٹائم بھی اس پہ دے رہا ہوں اس لیے کہ ہر آئے دن ایک ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے، بظاہر جناب بڑے مومن ہیں، بڑے جناب عزادار ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن جب ایسا معاملہ آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور ایک دوسرے کو جو دل میں آتا ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 232، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح آیت نمبر 231 تھی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ اب یہاں پر توجہ کریں، دونوں آیات جو ہیں 231 اور 232 دونوں کے یہاں تک الفاظ ایک جیسے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، لیکن اس آیت میں ترجمہ کیا ہے؟ عدت کے قریب پہنچ جائیں، ختم ہونے کے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ عدت پوری کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اگر کہا جائے عدت پوری کر لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر مرد روک ہی نہیں سکتا، اور یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تبھی ہوگا، اس کی نوبت آتی تب ہے جب عدت ختم ہو چکی ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ہے۔ قرآن مجید عام آدمی کی، عام اس زمانے کے عرب کی جو زبان معاشرے میں بولی جاتی تھی، فصیح و بلیغ، اس عربی میں نازل ہوا ہے۔ ھذا لسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ تو اگر ہم مثلا سفر کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، فرض کریں آپ یہاں سے جا رہے ہیں، لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فون آیا، آپ بالکل فیصل آباد کے قریب ہیں، ابھی انٹر نہیں ہوئے شہر میں، لیکن آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں فیصل آباد پہنچ گیا ہوں۔ بعض لوگ چکر دینے کے لیے بھی کہتے ہیں، ہوتے پیچھے ہیں لیکن وہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ لیٹ گئے ہوتے ہیں، اور اپنے لیٹ ہونے کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں ادھر ہوں تو فلان۔ ان کی بات نہیں کر رہا، نارملی میں فیصل آباد پہنچ گیا ہوں، ابھی آپ تھوڑے دور ہیں، فیصل آباد کے اندر انٹر نہیں ہوئے، لیکن آپ کہتے ہیں میں فیصل آباد پہنچ گیا ہوں۔ اور بعض اوقات آپ فیصل آباد کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں میں فیصل آباد پہنچ گیا ہوں۔ غلط نہیں ہے اگر بدنیتی پر مبنی نہ ہو۔ اسی طرح جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو
اب جب وہ حکم دینا ہے کہ جو بنتا ہی تب ہے کہ ابھی عدت ختم نہ ہوئی ہو، تو پھر ہم ترجمے میں کیا کہیں گے؟ جب عدت ختم کرنے کے قریب پہنچ جائے. اور جب وہ حکم دینا ہے کہ وہ بنتا ہی تب ہے جب عدت تمام ہو چکی ہو، ورنہ اس کا موقع ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ترجمہ وہ کر لیا جائے گا. یہ سب زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ ان دو آیات پر خود بھی جا کے غور کریں گے تو اور میری بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. پس جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، تو ان کو زبردستی نہ روکو. زبردستی روک لینا، آزادی سے فیصلہ نہ کرنے دینا، جو وہ چاہتی ہے وہ نہ کرنے دینا. کس بات سے نہ روکو؟ اَن يَنْكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا، جبکہ وہ دونوں راضی ہوں. ایک ایک لفظ جو ہے انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے. جب وہ دونوں راضی ہوں، بینہم، آپس میں، یعنی وہ عورت جس کو ایک شوہر نے طلاق دی تھی، وہ اور جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ دونوں راضی ہوں، مثلا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، بالمعروف. یہاں پہ پھر دیکھیں بالمعروف کا لفظ آیا. معروف کیا؟ قابل قبول، نہ کہ مثلا وہ خفیہ تعلقات یا گڑبڑ معاملہ. اس طریقے سے کہ وہ جیسے شریف لوگ، اچھے لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی بے ایمانی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، تو پھر تم نہ روکو ان عورتوں کو کہ وہ نکاح نہ کرے. اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں دو طرح سے اس کی مراد لی گئی ہے، اور وہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. وہ جو پہلی مراد لی گئی، دو میں سے جو پہلی مراد لی گئی ہے، اس کا سبب ایک روایت ہے کہ جو شان نزول میں آئی ہے کہ ایسا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. اور وہ کیا ہے کہ ایک صحابی رسول تھا، اس کی ایک بہن تھی، اس نے اپنی بہن کا رشتہ ایک بندے کو دیا، اور وہ رخصتی ہو گئی، کچھ عرصہ وہ اس کی بیوی رہی، پھر اس بندے نے اس خاتون کو طلاق دے دی. کوئی جھگڑا ہوا، کوئی مسئلہ ہو، اس نے طلاق دے دی، وہ واپس آ گئی اپنے بھائی کے پاس، اس کے گھر میں. کچھ عرصے کے بعد اب یہ دونوں جو میاں بیوی تھے جن کی طلاق ہو گئی تھی، ایک دوسرے کی طرف راغب تھے. بس کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ اس نے طلاق دے دی. اب یہ دونوں، وہ عورت بھی چاہتی تھی کہ واپس اس مرد کے پاس چلی جائے، اور وہ مرد بھی چاہتا تھا کہ میں اس کو واپس لے آؤں. تو وہ جو اس کا بھائی تھا، اس عورت کا بھائی تھا، تو جیسے بعض ناکیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، اس نے کہا نہیں، واپس تم اس سے نکاح نہیں کرو گی. تو ایک جب اس نے یہ کیا تو روایت کہتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ مت روکو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آیت کو دیکھیں تو یہ تو شوہروں سے خطاب کر رہی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، بھائی نے تھوڑی طلاق دی تھی. جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، مکمل کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر انہیں نہ روکو. تو مراد یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے کسی نے عورت کو، اور وہ عدت پوری ہونے کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے. اب عمومی معنی ہے، نہ پچھلے شوہر کو کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ میں نے اس کو آگے شادی نہیں کرنے دینی، اور نہ ہی کسی اور کو، چاہے بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہ وہ روکیں خواتین کو جہاں وہ مناسب اور
قابل قبول طریقے سے بالمعروف آگے وہ نکاح کرنا چاہتی. یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، ایسے غلط غیرت مند کہ جن کو ان معاملات میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. مثلا شادی کی بیٹی کی یا بہن کی اور طلاق ہو گئی، اب ان کو ہے ہی نہیں کہ اس کی دوبارہ شادی کرنی. اور ماحول ایسا بنایا ہوا کہ وہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی. اگر کبھی وہ اشارے کنائے میں بول بھی دے تو چڑھائی کر دیتے. ایک دفعہ بےزتی کرا لی ہماری، پھر کرانی، فلان کرانی، یہ کرانی، ایسی باتیں کرتے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر اچھے طریقے سے اس کو شادی نہ کروائی جائے یا نہ کرنے دی جائے تو پھر خرابیوں کے راستے کھولتے ہیں، پھر خفیہ تعلقات اور فلان اور خدا جانے کیا کیا. اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں. بس ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ جب بھی عورت کو طلاق دے دی جائے، کسی خاتون کو طلاق ہو جائے، تو اس کے بعد وہ اگر معقول، مناسب، بالمعروف طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ اس کو روکے، اپنی سو کالڈ عزت کی وجہ سے. اگر روکے گا، دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، ذَلِكَ يُوعَدُ بِهِ، یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو بات کر رہا ہوں، یعنی یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے، اس کے ذریعے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو بھی تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہو پھر مت روکو. اگر تمہاری بہن ہے یا تمہاری بیٹی ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اس کو مت روکو اگر یہ اس کو نصیحت ہے جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے. اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے کہ اگر تو نصیحت نہیں مان رہا تو پھر تو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. یہ پھر وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بعض لوگوں نے اپنی عجیب و غریب قسم کی سو کالڈ عزتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جناب یہ جی دوسری بار شادی تو یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے تو فلان ہے. اللہ کے ہاں وہ بے غیرتی ہے جس کو بعض لوگ بعض موارد میں غیرت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. ذَلِكَ يُوعَدُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس بات کے ذریعے موعظہ کیا جا رہا ہے اس کو جو بھی تم میں سے یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. اگر نہیں کرتے تم یہ، پھر بھی تم اپنی غیرت کی وجہ سے اس کو بدبخت کر رہے ہو تو پھر تم اللہ اور ایمان پر، اللہ اور آخرت قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہو. پھر مزید تاکید اگلی بات میں، اور وہ کیا ہے؟ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے، ازکا کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ سے. تزکیہ کا عام طور پہ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ پاکیزگی. لیکن اگلا لفظ اطہر وہ بھی پاکیزگی ہے. تو ازکا اور اطہر میں کیا فرق ہے؟ ازکا تزکیہ، زکوٰۃ جس سے لفظ نکلا ہے، نماز اور زکوٰۃ والا، یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اللہ کی طرف سے برکت کے سبب پھلنا پھولنا، بڑھنا. عربی بولنے والے عرب جب کھیتی بڑھتی اور پھولتی تھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، زکوٰۃ کا لفظ. بس یہ معنی آپ کو یاد رہے، زکوٰۃ یا تزکیے کا، یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اللہ کا نبی ان کو رشد عطا کرتا ہے کہ ان کے اندر اچھی باتیں بڑھ سکیں، ان کی پرورش ہو سکے اچھی صفات کی، اللہ سے قریب ہو سکے.
اور اطہر پاکیزہ. اب یہاں پہ کیا فرما رہے؟ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بھلائی کا سبب ہے، وَأَطْهَرْ اور پاکیزگی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ اگر تم روکو گے جس کو طلاق ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے یا تمہاری بیٹی ہے یا جو بھی ہے، یا تمہاری سابقہ بیوی ہے، تم اس کو دوبارہ شادی نہیں کرنے دے رہے، کوئی بھی کیس، اگر تم اس کو وہ بالمعروف شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ دونوں شادی کے لیے مثلا راضی ہیں، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، اور تم بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہو، تو پھر اگر تم رکاوٹ بنو گے تو یہ نہ بنو تو تمہارے لیے یہ ازکا ہے اور اطہر ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، بہتری کا سبب ہے. رکاوٹ بنو گے گندگی ہوگی، پھر تم نیچر سے نہیں ٹکرا سکتے، پھر تم سبب بنو گے وہ گناہ کرے، نعوذ باللہ بدکاری کا شکار ہو، خفیہ تعلقات قائم کرے اور غیر شرعی طریقوں میں مبتلا ہو تمہاری بے جا مداخلت کی وجہ سے. لہذا اس معاملے میں بھی خواتین کے دو چیزیں کہی جا رہی. ایک تو یہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ پھر شادی کرنے دے اچھے طریقے سے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر یہ گناہوں کا سبب بنے گا، اور پھر بعد میں بعض ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس کو بڑی اپنی عزت اور غیرت نے یہ کام کرنے پہ اکسایا تھا، بعد میں پھر اس سے بدتر طریقے سے ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں. اور آخری جملہ اس آیت کا اللہ فرما رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اگر ان ساری باتوں کے باوجود پھر بھی تمہیں پرابلم ہو رہا ہے اور تم رکاوٹ بنو طلاق یافتہ خاتون کے دوبارہ نکاح کرنے میں، اور تمہارے پاس اپنے دلائل سو کالڈ موجود ہوں، تمہاری اپنی جسے کہتے جنہیں تم اپنی رسومات کہتے ہو، اور ہمارے یہاں یوں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یوں رواج نہیں ہے، اس قسم کی باتیں اگر ہوں تو پھر اللہ تمہیں بتا رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ سے زیادہ سمجھدار اور اللہ سے زیادہ عالم اور اللہ سے زیادہ بڑے بننے کی کوشش نہ کرو. جیسا اللہ کہہ رہا ہے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، ویسا ہی رویہ اختیار کرو. آیت نمبر 232 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. یہاں شوہروں سے مراد یہ کہ جس کو وہ شوہر بنانا چاہ رہے ہیں. لہذا انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے مجوزہ. کہ مجوزہ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جو انہوں نے مثلا اپنے لیے جن کو تجویز کیا ہے وہ چاہ رہی ہیں کہ ادھر شادی کر لیں، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر باہم راضی ہوں. جائز طریقہ یعنی جو معاشرے میں معروف طریقہ ہے. یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. میں نے جو نصیحت کو لفٹ نہیں کروا رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہم نے تو اسی سے بات کی ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات میں اس سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اس سے ریلیونٹ ہے جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان خواتین کے بارے میں، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ انہوں نے یہ، اگر آپ تفسیر کوثر کو دیکھیں گے تو نیچے انہوں نے وہ روایت بیان کی ہوئی ہے، اور چند جملے میں ان کے پڑھ کے مزید آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کی تکرار بھی ہو جائے کہ تفسیر آیات میں لکھتے ہیں، تفسیر کوثر میں، یہاں خطاب ان تمام اشخاص سے ہے جو طلاق کے بعد عورتوں کو نئے عقد نکاح میں، عورتوں کے نئے عقد نکاح میں مداخلت کریں، خواہ ولی ہو یا غیر ولی ہو. عورت کا ولی کون ہوتا ہے؟ یا اس کا باپ یا اس کا دادا. باقی بھائی شاہی کسی ماں کسی کو ولایت نہیں ہوتی.
یہ ضرور رکھیں کہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی چیز خاتون کو نہ پتہ ہو اس کو آپ انفارمیشن دے کہ یہ ایسا ہے، لیکن کسی کو ولایت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ کہے کہ تو نے نہیں کرنا. جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے تجاوز کر رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے اگر طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے سابقہ، چاہے وہ پچھلے شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہے اور چاہے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور طرفین یعنی عورت بھی اور مرد بھی جائز طریقے سے عقد ثانی کیوں کہا جا رہا ہے کہ شاید پہلا شوہر تھا دوبارہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، یا نیا کوئی اور بندہ ہے پر راضی ہوں، تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ انہیں روکے. یہ معاملہ ان دونوں کی زندگی سے مربوط ہے. جب یہ دونوں راضی ہوں تو کسی غیر کو، یہ غیر سے مراد ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا غیر، نہ کہ غیر سے مراد کوئی بندہ کہے کہ غیر سے مراد کوئی اور باہر کا بندہ، تو کسی غیر کو یعنی کسی تیسرے کو ان کے آزادانہ فیصلے میں دخل دینے کا حق نہیں، خواہ اس کا مقام کچھ بھی ہو. جب طرفین عاقل، بالغ اور تجربہ کار ہوں تو ان کی ازدواجی زندگی کے فیصلے انہی پر چھوڑ دینا ہی شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے. اس حکم سے فردی آزادی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 233. یہ آیت کہ انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع نہیں کریں گے، بس اشارہ کر دیں اور آیت نمبر 232 پہ ہی آج کے درس کو ہم تمام کر دیں گے، کیونکہ طلاق کے مسائل چل رہے تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ اس عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، یعنی ان دونوں کا بچہ ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے اور ان کی آپس میں جدائی ہو گئی ہے. تو پھر وہ جو بچے کو دودھ پلانے کے احکامات ہیں ان کی تفصیلات اس آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں بیان کی گئی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو، اگلے ہفتے کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور توفیق دی تو یہ آیت اور اس سے اگلی آیات انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اگر یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں یا اس سے پہلے، یہ ہمارا فارمولہ ہے